اراکین کانگریس کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے متعلق خط صدر جو بائیڈن کو موصول، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے تصدیق کر دی۔ کہا مناسب وقت پر جواب دیا جائے گا۔ جمہوری عمل میں شرکت ہر کسی کا بنیادی حق۔ پاکستان میں جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ امریکی ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری کی اسلام آباد میں ملاقاتوں سے متعلق بھی سوال۔ میتھیو ملر نے کہا مونیکا جیکسن نے انسانی حقوق کو مقدم رکھنے پر زور دیا۔ دوست ممالک سے اقتصادی روابط مزید مضبوط بنانے کا مشن۔ وزیر اعظم آج سعودی عرب جائیں گے۔ ریاض میں سرمایہ کاری فورم میں شرکت کریں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات بھی متوقع ہے۔ اقتصادی اور اسٹریٹجک تعلقات پر بات ہوگی۔ شہباز شریف دیگر ممالک کے رہنماؤں اور سرمایہ کاروں سے بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم کا 31 اکتوبر کو قطر جانے کا بھی پروگرام۔ نواز شریف 5 روزہ نجی دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ ریاست میری لینڈ میں قیام کریں گے۔ 2 روز بعد واشنگٹن سے نیو یارک آمد متوقع۔ روانگی سے قبل سابق وزیر اعظم سے نون لیگ برطانیہ کے وفد کی ملاقات۔ نواز شریف نے کہا پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں پہلا فل کورٹ اجلاس۔ جسٹس منصور علی شاہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ کیس مینجمنٹ پلان پر عمل درآمد کا آغاز۔ زیر التوا کیسز نمٹانے کے لیے ماہانہ منصوبہ تیار۔ سول اور فوجداری مقدمات اسپیشلائزڈ بینچوں کو منتقل۔ اس وقت 59,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی بریفنگ۔ فل کورٹ اجلاس 2 دسمبر کو دوبارہ طلب۔ سپریم کورٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اعلامیہ جاری۔ پاکستان تحریک انصاف کا جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کا فیصلہ۔ پارلیمانی پارٹی نے منظوری دے دی۔ اعلامیہ جاری۔ دونوں ایوانوں سے 2 اراکین کو نامزد کیا جائے گا۔ اعلان بانی سے مشاورت کے بعد ہوگا۔ 13 رکنی کمیشن طویل المدتی ہوگا۔ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں ججز کی تشکیل کرے گا۔ ججز کی کارکردگی پر بھی نظر رکھی جائے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم آئی تو احتجاج کریں گے۔ اسد قیصر کا قومی اسمبلی میں اعلان۔ کہا تاریخ میں پہلی بار غیر قانونی اور غیر اخلاقی ترامیم کی گئیں۔ وزیر اعظم سے پوچھیں آئینی ترمیم کے لیے جو 5 ووٹ ملے کیا وہ خریدے ہیں؟ عمر ایوب بولے جمہوریت کی چیمپئن پیپلز پارٹی بھی ظلم و جبر میں حصہ دار بنی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قیاس آرائیوں سے گریز کا مشورہ دے دیا۔ کہا 27ویں ترمیم لانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی، خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی سختی کی گئی، پورے پاکستان کو بند کرنے کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اور کس طریقے سے پورے پاکستان کو بند کر کے انشاءاللہ اس حکومت سے جان چھڑانی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں حقوق نہیں مل رہے، شکایت آئی تو پورے پاکستان کو بند کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی دھمکی۔ کہا حکومت مجبور کر رہی ہے کہ ہم پرامن نہ رہیں۔ حکمرانوں کے دن گن رہے ہیں، جلد چھٹکارا حاصل کریں گے۔ نومبر میں بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے۔ لطیف کھوسا کا دعویٰ۔ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے، اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے، اور یہ جو گھس بیٹھے تھے سیاست میں، ان کی سیاست گھٹیا، گالی گلوچ، گھیراؤ جلاؤ، یہ سیاست اپنے آخری دموں پہ اور اپنا دم توڑتی جا رہی ہے۔ نالائقوں کی حکومت میں، دہشت گردوں کی حکومت میں جس طرح سے یہ نقصان ہوا ہے پاکستان کا، اس کو 40 سال بھی کم تھے بھرنے کے لیے۔ فتنہ ختم ہونے جا رہا ہے، گھس بیٹھی کی سیاست دم توڑ رہی ہے۔ خالی سیاسی نعرہ لگا کر گھر جا کر کمبل لے کر سو جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا، عملی کام کرنا پڑتا ہے۔ گالم گلوچ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیاسی مخالفین کو پھر نشانے پر رکھ لیا۔ کہا جلاؤ گھراؤ لا قانونیت ان کے تحفے تھے، نالائقوں اور دہشت گردوں کی حکومت میں پاکستان کا نقصان ہوا، تلافی کے لیے 40 سال بھی کم ہیں۔ لاہور میں زہریلی دھند کا راج، باغوں کا شہر فضائی آلودگی میں آج بھی پہلے نمبر پر۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 357 ریکارڈ۔ گلبرگ میں سب سے زیادہ 551 تک جا پہنچی۔ غازی روڈ اور ایئرپورٹ کے اطراف علاقے بھی شدید متاثر۔ طبی ماہرین کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل۔ شمالی غزہ میں صہیونی محاصرے کا 24واں روز، اموات کی تعداد 1000 تک جا پہنچی۔ کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت، کمال ادوان اسپتال کے ڈاکٹر گرفتار۔
انتظامیہ نے رضاکاروں سے طبی ٹیم کا حصہ بننے کی اپیل کر دی. اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا پر بھی پابندی. اسرائیلی پارلیمنٹ نے بل منظور کر لیا. حماس کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے. نیتن یاہو کے آفس سے بیان, حماس سے معاہدہ کرو, ہمارے قیدی واپس لاؤ. تل ابیب میں احتجاج, پولیس نے 9 افراد کو گرفتار کر لیا. اسرائیلی فوج کی لبنان میں بھی دہشت گردی. تازہ حملوں میں مزید 16 افراد جاں بحق. 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 60 ہو گئی. حزب اللہ کے 2 صہیونی بیسز پر حملے, متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک, کئی زخمی ہو گئے. اسرائیلی فوج کا ایلات میں 2 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ. نیتن یاہو حکومت پر خوف طاری, کابینہ اجلاس خفیہ مقام پر کرنے کا فیصلہ. ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد سلامتی کونسل کا اجلاس. امریکہ نے تہران کو خبردار کر دیا. کہا مشرق وسطی میں اسرائیل یا امریکی اہلکاروں کے خلاف مزید جارحانہ اقدامات کیے تو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, امریکہ مزید کشیدگی نہیں چاہتا. حملے اب ختم ہو جانے چاہیے. ایرانی سفیر کا امریکہ پر شریک جرم ہونے کا الزام. بولے اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. اسرائیلی سفیر کا ایران پر مزید پابندیاں لگانے پر زور. امریکہ میں صدارتی الیکشن کی مہم زوروں پر. ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس نے مشیگن میں میدان سجا لیا. خطاب میں کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کے نتائج انتہائی سنگین ہوں گے. سابق صدر باراک اوباما کی کیملا ہیرس کو سپورٹ کرنے کی اپیل. ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی جارجیا میں ریلی. بولے منتخب ہوا تو ایلان مسک کو اپنی ٹیم میں شامل کروں گا. بھارتی جاسوس امریکہ میں سرگرم. نیٹ ورک نیو یارک کے قونصل خانوں سے کیلیفورنیا تک پھیلا ہوا ہے. خالصان تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا. کہا مودی سرکار کو غیر قانونی سرگرمیوں کی اجازت نہ دی جائے. سخت اقدامات کا مطالبہ. سکھر ایکسپریس کی 2 بوگیاں کوٹری کے قریب پٹری سے اتر گئیں. کراچی جانے والا ڈاؤن ٹریک معطل. بحالی کے لیے اقدامات جاری. کراچی جانے والی ٹرینز کو دوسری لائن سے گزارا جائے گا. ریلوے حکام کا موقف. حادثے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی طالبات کا ہاسٹل فیس میں اضافے کے خلاف احتجاج رنگ لے آیا. یونیورسٹی انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. طالبات نے 3 گھنٹے بعد احتجاج ختم کر دیا. مذاق یا کچھ اور. کراچی میں 17 سالہ نوجوان گلے پر چھری لگنے سے جاں بحق. اقرار چکن اور سبزی کی دکان چلاتا تھا. ورثہ کے مطابق مقتول ہنسی مذاق کر رہا تھا. کاریگر سے چھری لگ گئی. تحقیقات جاری. کراچی میں واٹر پمپ کے قریب ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر. ایک شخص جاں بحق, دوسرا شدید زخمی. مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی. سکی حسن نادرا سینٹر کے قریب ہی ٹریفک حادثہ. نوجوان جاں بحق, لاش اسپتال منتقل. روٹھے کوچ نے استعفیٰ دے دیا. گیری کسٹن اور پی سی بی کی راہیں جدا. وائٹ بال ہیڈ کوچ نے بورڈ سے اختلافات پر عہدہ چھوڑا. سلیکشن, سینٹرل کانٹریکٹس اور کوچنگ سٹاف میں مرضی نہ چلنے پر ناراضی فیصلے کا سبب بنی. پی سی بی نے استعفیٰ منظور کر دیا. جیسن گلیسپی دورہ آسٹریلیا کے لیے ہیڈ کوچ مقرر. اور کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول پوری آب و تاب کے ساتھ جاری. مزاج سے بھرپور تھیٹر, بوئنگ پیش. احمد حسین, شزا خان, اقصا گل, ایاز علی اور دیگر کی شاندار پرفارمنس. ہال قہقہوں سے گونج اٹھا.